اس کی جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک بڑا زبردست فائدہ ہے کہ جس بچی کی جو ہے شادی نہ ہوتی ہو یا بندش ہوتی ہو یا رشتے آتے ہیں ٹھہرتے نہیں ہیں، تو 21 مرتبہ کا اگر ختم کیا جائے اس صورت کا تو بہترین رشتہ مل جاتا ہے اور طے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے گھر میں سب بیٹھ کے ایک مرتبہ جو ہے 21 مرتبہ ختم کر لیں اور دعا کر لیں، انشاءاللہ اسی ایک ہی مجلس کے بعد خیر کی خبر آ جائے گی۔ دیکھیے، اور یا یہ کہ اگر روز پڑھنی ہے تو روزانہ ایک دفعہ روزانہ پڑھتے رہیں تو 21 دن کے اندر یہ پوری کر لیں۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ شب جمعہ میں ایک ختم کر لیا کریں۔ شب جمعہ میں جن بچوں کا مسئلہ ہے شب جمعہ میں 21 دفعہ کے ختم کر لیا کریں، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو تو وہ کر لیں، یا ویسے جمعے کے دن کر لیں اگر دن میں خواتین جمع ہو کے کرنا چاہتی ہیں تو میں کہا 7 ختم یہ کریں گی جتنے دنوں میں تو شاندار رشتے آ جائیں گے، یعنی 7 دنوں میں 7 دفعہ، ہر دن 21 بار۔ بالکل یہ اس کا بہت بڑا نفع ہے۔ اور دوسرا سورۃ طٰہٰ میں یہ کہ جو آدمی اللہ کی سے غافل ہے اور قرآن پر عمل سے غافل ہے، آج کل بے دینی پیدا ہو جاتی بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، غفلت دین سے، تو ان کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ اگر تلاوت کر کے پانی دم کر کے یا کھانا دم کر کے اگر پلایا جائے تو اس کے قلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت میں سرشار کر دیتے ہیں اور دل جو ہے وہ دنیا کے آلائش پاک ہو کر عبادت کا ذوق پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا نفع ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر دشمن ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جیسے اس میں فرعون کا واقعہ موجود ہے، تو اس کے لیے کہ روزانہ جو اس کو تلاوت کرے، مختلف اوقات میں بھلے کر لے لیکن روز سورۃ طٰہٰ پوری کر دیا کرے تو کوئی دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دفعہ سورت مکمل کریں، مکمل کر لیں، بالکل۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک اس کی جو ہے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا کہ اگر خواب میں یہ تلاوت کی یا سنی تو امام نافع ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کسی موقع پہ کروائے گا اور پھر اللہ اس کو فتح دیں گے۔ مطلب جادوگر جو ہے یہ اس کے پیچھے لگیں گے اور یہ جادوگروں کا دشمن ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جادوگروں پر فتح دیں گے اور ان کے جادو توڑ دیں گے۔ تو بہت زبردست تعبیر ہے، زبردست تعبیر ہے کیونکہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ 79 اور 80 جو اس کی آیتیں ہیں 69 اور 70 وہ آیتیں تو ہیں جادو توڑنے کے لیے۔ اچھا، کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقابلہ جادوگروں سے ہوا کہ فرعون نے جب وہ مقابلہ کیا تو جادوگر ہی سامنے آیا، تو اس وجہ سے اس میں یہ بڑی تاثیر ہے کہ جادو کو توڑتی ہے۔ اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ خواب میں اگر دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کا ذوق عطا فرمائیں گے اور اپنا ایک خاص تعلق اور خاص طور پہ تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی اس کو۔ یہ اس کے اندر بشارت ہے۔ اب جو سورت رسول پاک کے نام سے شروع ہو اس کی تو یہی خوبیاں ہونی چاہیے۔ بالکل یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے خواب میں دیکھا تو مطلب یہ کہ اس کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص ایک لگن اور محبت پیدا ہو جائے گی اور قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کی اس کو توفیق ہوگی۔ سبحان اللہ۔